بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت کریمہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور پچھلی نشست میں ذکر ہو رہا تھا کہ جن لوگوں پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا اور صراحتاً صاف الفاظ میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم سے یوں مانگا کرو کہ اللہ راہ ان لوگوں کی انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب اس کے بعد دو گروہ ایسے ہیں جن سے پناہ مانگی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان دونوں گروہوں کی راہ نہیں چاہیے، اور دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ جس کی طرف اہل لغت کا رجحان زیادہ ہے، ان کا خیال ہے کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں بنے گا کہ راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے اور وہ لوگ غضب کا شکار بھی نہیں ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جماعت میں تین باتیں، تین چیزیں، تین اوصاف مانے گئے۔ وصف یہ تھا ہدایت کا ان میں، اور گمراہی اور اللہ کا غضب، یہ دونوں چیزیں ان پہ نہیں ہوئی، یعنی وہ لوگ موت تک، اپنی وفات تک اللہ تعالی کے انعام میں رہے۔ دعا یہ مانگی گئی تھی کہ اے اللہ سیدھی راہ عنایت فرما ہمیں، اور سیدھی راہ کے بعد اب یہ کہا گیا کہ ان کی راہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور نہ ہی ان پہ غضب ہوا اور نہ ہی وہ لوگ گمراہ ہوئے، ایک ہی جماعت۔ کیونکہ سیدھی راہ ایک ہی ہے اللہ تک پہنچنے کی، اور گمراہی کے راستے بے شمار ہیں۔ سیدھی راہ کی مثال نشانے کیسی ہے کہ نشانہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اسی ٹارگٹ پہ جا کے گولی یا تیر جو چیز بھی چلائیں فٹ ہو جاتی ہے، اور اس ٹارگٹ سے ہٹ کے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوا کہ صراط مستقیم ان لوگوں کی جن پر انعام ہوا، نہ کہ ان کی جو غضب کا شکار ہوئے اور گمراہ ہوئے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفردات میں، جو کہ قرآن پاک کو اگر لغت کے ذریعے سمجھنا ہو تو نہایت عمدہ اور بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ مفردات کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے 2 جلدوں میں، اور عام طور سے مل بھی جاتا ہے، خاص طور سے لاہور میں تو آسانی سے مل جاتا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعض بندوں نے جو بڑے صالح اور نیک تھے خواب میں دیکھا، اور عرض کیا کہ یہ جو آپ کی حدیث آئی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، تو اس کا کیا مطلب؟ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان سے فرمایا کہ اللہ نے اس میں مجھے حکم دیا ہے
کہ وستقم سیدھی راہ پر قائم رہیے کما امرتا جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو یہ تا حیات سیدھی راہ پر قائم رہنا اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں صرف کرنا، یہ اتنی مشقت اور اتنا بڑا کام ہے کہ اس چیز نے مجھے بوڑھا کر دیا. مفہوم اسے یہ تھا. پہلا ترجمہ کہ اللہ ایسے بندوں کی راہ جن پر آپ کا انعام ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے نہ وہ غضب کا شکار ہوئے، موت تک انسان سیدھی راہ پر چلتا رہے، یہ خاص اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا انعام ہے، اور اس سے بڑی نعمت اور مسرت کی چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی انسان ایمان پر دنیا سے چلا جائے. اس کا مطلب یہ کہ وہ راہ راست پر قائم رہا. اپنے عقیدے کے اعتبار سے صحیح، اعمال میں اگرچہ کچھ لغزش ہو جاتی ہے مگر عقیدہ اس کا درست رہا، اور صراط مستقیم اس صحیح عقیدے اور اعمال کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے تھے. اور اس آیت کریمہ کا دوسرا ترجمہ اس کی طرف بھی بعض اہل لغت گئے ہیں. جبو حیان رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر البحر المحیط میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تین جماعتیں انعمت علیہم الگ، مغضوب الگ اور ضالین الگ، یعنی جن پہ آپ نے انعام فرمایا اللہ ان کی راہ، نہ وہ جو تیرے غضب کا جو غضب کا شکار ہوئے اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. تو تینوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. اس لیے دوسرا ترجمہ اگر کیا جائے تو پھر وہ یوں بنے گا کہ راہ ان لوگوں کی جن پر انعام فرمایا ہے آپ نے، نہ وہ غضب کا شکار ہوئے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، یا یہ کہیے کہ نہ گمراہوں کی راہ. تو تین جماعتیں الگ الگ ہو گئیں. دونوں تراجم درست ہیں. لغت کی بحث کی ہے اہل علم نے، اور اہل علم اگر وہ مباحث دیکھنا چاہیں تو اسی آیت کریمہ کے ضمن میں البحر المحیط میں مل جائیں گی. اس آیت پر اس کے ترجمے میں ایک اور طرح سے بھی آپ غور کیجئے کہ دیکھیے ایک لفظ یہ کہا گیا کہ انعمتا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ جن پر آپ کا غضب ہوا، جن کو آپ نے گمراہ کیا، یہ نہیں کہا گیا. انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور آگے کہا گیا کہ نہ وہ جن پر غضب ہوا کس کا ہوا تو اللہ علیہ کا غضب، مگر صراحتاً نہیں کہا گیا. اسی طرح گمراہی پر چھوڑ دینا اگرچہ باری تعالیٰ نے ہی کیا ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود جہاں پر اللہ کی طرف نسبت نہیں کی گئی، یہ قرآن پاک کا انداز ہے جو آپ کو بارہا ملے گا، متعدد جگہ پر ملے گا. سورہ جن میں آتا ہے، جنات کی گفتگو اللہ نے نقل کی ہے، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اشر ارید بمن فی الارض، وہ جو زمین پر رہتے ہیں کیا ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا. اریدہ ارادہ کیا گیا، ارادہ اللہ نے ارادہ فرمایا ہدایت کا. تو جہاں ہدایت کی بات تھی اہل زمین کے لیے، جنات نے کہا کیا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اور جہاں گمراہی کی تھی، شر کی تھی، وہاں کہا گیا کہ ارادہ کیا گیا ہے. انہوں نے ارادے، شر کے ارادے اور برائی کے ارادے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اس لیے کہ ادب یہی ہے.
اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ بھی کرنا اللہ ہی کا ارادہ، مگر نسبت شر کی نہیں کی گئی، کیوں کہ اللہ نے ادب سکھایا اور بتلایا ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں اہل ایمان کا رویہ نہایت ادب پر مشتمل ہونا چاہیے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، وہ ایسی ہی چیزیں۔ اللہ کا ادب اتنا غالب تھا اسلاف میں کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 20 برس مجھے ہو گئے ہیں اور اس مسجد نبوی کا مؤذن میرے بعد ہی آتا ہے، مجھ سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اور فرماتے تھے اذان سے پہلے میں ہمیشہ مسجد میں بیٹھتا ہوں کہ میرا مالک جب مجھے کہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اس کے کہنے سے بیشتر ہی اس کا نوکر موجود ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مالک بلائے گا تو ہم جائیں گے، ہم تو اس کے بلانے سے پہلے بھی اس کی خدمت میں حاضر۔ یہ اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ ہے۔ اس لیے انسان اپنی حالات کی شکایت، اپنے پہ گزرنے والی سختی، تنگی، تکلیف، اس معاملے کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی سوچ لیا کرے کہ ایسے نہ ہو کہ ذات باری تعالی کی طرف ان چیزوں کی نسبت بے ادبی ہو جائے اور اس سے نصیب اور مقدر اور بگڑ جائے۔ اس لیے جتنی بھی قرآن پاک میں آیات اس طرح کی ہیں بے شمار متعدد ہیں۔ اس کی ایک اور مثال آپ سے عرض کریں، نکاح ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ احل لکم ما وراء ذالکم، یہ نسبتیں حرام ہیں، والدہ سے، بہنوں سے، پھوپھی سے، فلاں سے نکاح حرام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ احل لکم ما وراء ذالکم، تمہارے لیے جائز کیے گئے ہیں نکاح ان کے علاوہ جو بھی عورتیں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے جائز کی ہیں، اس لیے کہ نکاح اور اس سے متعلقہ چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ ایک طرح کی بے ادبی کی بات تھی۔ تو ہمیں سکھایا کہ یوں کہو کہ اس کے علاوہ جو نسبتیں ہیں وہ جائز کی گئی ہیں، حالانکہ کرنے والے تو اللہ ہیں۔ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے سود کی آیات میں یہ کہا ہے کہ اللہ البیع وحرم الربا، اللہ ہے جس نے سود کو حرام کیا اور اللہ ہے جس نے بیع کو جائز قرار دیا ہے، تو وہاں ادب کی بات بظاہر کم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس مقام پر سود کی آیات میں اپنی حاکمیت اور اپنی بادشاہت کی بات کی ہے۔ وہاں سوال دیکھیے تو لوگوں نے یہ کہا کہ سود میں بھی نفع ہوتا ہے، تجارت میں بھی نفع ہوتا ہے، تو اب بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ایسا جواب ارشاد فرماتے، اس کی حکمت کوئی بیان کرتے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے لفظ میں یہ کہا کہ میں اللہ ہوں جس نے حرام کیا ہے سود کو، اور میں اللہ ہوں جس نے حلال کیا ہے تجارت اور اس کے نفع ہوں۔ تمہیں کیا اختیار؟ وہاں پہ حاکمیت ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، شہنشاہیت ہے کہ حقیقی اور مجازی شہنشاہ اللہ ہی ہے، ہر طرح کی شہنشاہیت اس کی ہے۔ وہاں کوئی بات نہیں بیان کی گئی، کہا ہے ہم نے حرام کیا ہے، ہم نے اسے حلال کیا ہے، ایک چیز کو دوسری کو ہم نے حرام کیا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں تو یہ حکمت ہے۔ باقی مغضوب اور ضالین میں فاعل کو حذف کر کے فعل کا جو مبنا تھا وہ للمفعول لایا گیا۔ تو اللہ تعالی نے پہلی صورت میں ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو جو شر ہے اس کی نسبت ہماری طرف نہ کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو ایک جماعت وہ جس پہ انعام ہوا، انعمت علیہم، اللہ آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب، نہ وہ جن پر غضب ہوا جو غضب کا شکار ہوئے، ولا الضالین، اور نہ ان کی راہ جو گمراہ ہوئے۔ جس چیز کا نام غضب ہے عربی لغت میں انتقام کا ارادہ جب کوئی انسان کرے تو دل کے خون کا کھولنا،
اور دل میں جو خون ہے اس کا جوش میں آنا اور بار بار جو تقاضا پیدا ہونا کہ میں اس سے انتقام لوں، یہ ہے غضب۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور غصہ تو ایک آگ ہے جو شیطان کسی انسان کے دل پر رکھ دیتا ہے، اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس آگ کے اثر سے، ان چنگاریوں سے اس کے گلے کی رگیں باہر آ جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، یہ وہ آگ ہے۔ تو غضب اس کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس کا ترجمہ ہے انتقام، اور غضب جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو پھر وہ غصہ ہے جو انسان جھاڑتا ہے، اس کے دل میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالی کے ہاں اس کا مطلقاً یہ کہا جائے گا کہ انتقام لینا۔ اور غضب میں اور عتاب میں فرق ہے۔ غضب کا مطلب انتقام لینا ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کو یا باقی آیات جہاں بھی غضب کا ذکر آیا ہے وہاں کوئی محبت سے نہیں آیا، انتقام کے معنی میں آیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ غضب اللہ علیہ، اللہ اس سے انتقام لے گا جو کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کرے گا۔ اور اللہ تعالی نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، ضربت علیہم الذلہ، ذلت ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی گئی۔ اور متعدد جگہوں پہ وہاں انتقام آیا ہے، عتاب نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ عتاب کہتے ہیں کہ کسی کو کسی سے محبت ہو اور اس محب کو، چاہنے والے کو، اس عاشق کو یہ ڈر لگ جائے کہ میرے محبوب نے اپنا چہرہ کسی اور طرف کر لیا ہے، مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو یہ جو اس پہ گلہ ہے، شکوہ ہے، کیا پائے نہیں، آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، میں نے فون کیا آپ نے اٹینڈ نہیں کیا، یہ جو گلہ اور شکوہ ہے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی معاملہ بدل تو نہیں گیا، کہ میرا نام اس فہرست سے خارج تو نہیں ہو گیا جو محبت کرنے والوں کی اور چاہنے والوں کی ہے، یہ ناز برداری اپنے محبوب کی، اس کو کہتے ہیں عتاب۔ آپ سمجھیے کہ غضب اور عتاب میں کتنا فرق ہے۔ ایک جس سے محبت ہو اس کی ناز برداری، اس کو تنبیہ کرنا کہ آپ سے بڑی توقعات ہیں، آپ نے یہ کیا کیا باپ کو ایسے بیٹے سے، ماں کو بیٹے سے، یہ عتاب ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور غضب انتقام ہے اور وہ بڑی شدید چیز ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ تعالی کا عتاب ہوا ہے انبیاء علیہ السلام پہ بھی۔ صحیح بخاری میں لفظ آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ اللہ تعالی نے ان پر عتاب فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ مجھ پہ اللہ تعالی نے عتاب فرمایا۔ تو اگر ہم اس مغلوب کا ترجمہ معطوب سے کریں گے تو پھر سوچئے اس کی زد میں تو موسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے علیہ رسول اللہ، تو اس کا ترجمہ معطوب نہیں ہو سکتا، اس کا ترجمہ مغلوب کا اور کیجئے کہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، عتاب ایک الگ چیز ہے۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا کتنی باریک بینی کا کام ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جو بھی لفظ چاہ کہہ دیا، اللہ تعالی کا کلام ہے اور اللہ کے ایک ترجمان کی حیثیت سے دوسروں تک پہنچانا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے۔
اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کا بوجھ انسان کو ساکت کر دیتا ہے، خاموش کر دیتا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالی کی مراد یہی ہے؟ تو عتاب ایک الگ چیز ہے، محبت بھری خفگی، محبوب کی لاپرواہی، اس کی طرف اسے توجہ دلانا مقصود ہے، اور غضب اللہ کا انتقام ہے. تو اس لیے غیر المغضوب کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا جو معطوب ہوئے. اور اس طرف توجہ دلانا ہے کہ آپ تفہیم القرآن کی پہلی جلد اگر کھول کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں مغضوب کا ترجمہ معطوب کیا گیا ہے، جو کہ غلط ہے. بڑا وسیع علم چاہیے عربیت کا بھی اور اردو کا بھی، جس زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اور جس زبان سے ٹرانسلیشن کی جا رہی ہے، دونوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کا احساس کہ زبان کا حسن بیان اور یہ سب چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں، مگر اللہ کی مراد اور اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے اسے زبان کی وجہ سے قربان نہیں کیا جا سکتا. تو دوسری جماعت یہ ہوئی کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا، پھر یہ کہتے ہیں کہ بلدالین، اور اللہ نہ ان لوگوں کی جو گمراہ ہوئے. وال کا لفظ عربی میں کسی ایک چیز کو دوسرے میں گم ہو جانا. عرب کہتے ہیں کہ ضل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا، اس کی اپنی حیثیت ختم ہو گئی. اور یہ لفظ دیکھا جائے گا کہ کس کی نسبت سے آیا ہے، پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا. اور وال کا مطلب یہ بھی ہے عربی میں کہ کوئی آدمی نادانستہ کوئی حرکت کر بیٹھے، اور وال کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر غلط حرکتیں کرے. گویا گمراہی کی کئی قسمیں ہیں اور ان پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں آپ ترجمہ کریں گے تو یہی کہیں گے ضالین، اور اللہ ان لوگوں کی راہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے. اور ٹھیک یہی لفظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے حج کی ہدایات دیتے ہوئے کہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اے صحابہ رضی اللہ عنہ تم اس سے پہلے، اب کیا ترجمہ کریں، گمراہ تھے. ہاں، مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے تم حج کے احکامات سے بے خبر تھے. ٹھیک یہی لفظ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق کہا ہے. انہیں کہا گیا کہ آپ نے قتل کیا ایک اور پھر بھاگ گئے، تو میں نے کہا فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے کیا تھا یہ کام مگر اس وقت جب میں ناسمجھ تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی، سہون ہو گیا. وہاں کوئی ترجمہ کرے کہ گمراہ سے، تو الیاذ باللہ کفر کا ارتکاب کرے گا. یہی لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی قدر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کے بیٹوں نے استعمال کیا جب انہوں نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے. تو انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم بابا آپ جو ہیں فی ضلالک القدیم، پرانی، اب کیا ترجمہ کریں، گمراہی میں پڑیں گے نا. اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ آپ اس پرانی صحف میں ابھی تک مبتلا ہیں، اس بھول میں جو یوسف علیہ السلام کی تھی وہ اب بھولے نہیں ابھی تک اس کی خوشبو.
اور یہی لفظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال ہوا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، فَهَدَىٰ، اور اللہ نے یہ شریعت دے دی۔ وہاں اگر کوئی گمراہ سے ترجمہ کرے گا تو علیہ باللہ کفر کا ارتکاب کرے گا۔ اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر یہ کچھ آسان کام نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے، جس کے پاس قلم ہو اور کوئی زبان جانتا اٹھ کے لکھنا شروع کر دے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ کچھ کا کچھ ترجمہ کر دے اور بجائے ثواب کے جوتے پڑ جائیں۔ بغیر علم کے، بغیر تقوی کے، بغیر سند کے، بغیر اساتذہ سے پڑھے ہوئے تفسیر کرنا اور ترجمے کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک خان صاحب تھے اور متحدہ ہندوستان میں وہ پشاور سے ٹرین پہ بیٹھے اور انہوں نے ایک من کشمش کے 2 تھیلے بھر لیے اور اللہ نے صحت اچھی دی تھی اور وزن اٹھا کے ٹرین میں چلے گئے۔ جب لکھنؤ پہنچے کشمش بیچنے کو تو ٹی ٹی نے کھڑا کر لیا وہیں پہ اسٹیشن پہ اور کہا صاحب آپ کا ٹکٹ، تم نے ٹکٹ بتا دیا۔ اس نے کہا صاحب یہ ٹکٹ تو ہو گیا اور یہ جو آپ 2 من بوجھ لائے ہیں ریلوے کے قانون کے مطابق بوجھ ہونا چاہیے 15 kg، 15 سیر، تو یہ تو 80 سیر ہو گیا، تو اس کا کوئی پرچی، کوئی ٹکٹ؟ انہوں نے کہا اس کا تو کوئی ٹکٹ نہیں۔ اس نے کہا اس پہ جرمانہ ہوگا۔ ان کو کیوں جرمانہ ہوگا؟ ان کا اس لیے ہوگا کہ ریلوے کے قانون کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے صرف قانون پڑھا ہے، اس کی تشریح نہیں پڑھی، اس کی تشریح مجھ سے پوچھو۔ ان کا خان صاحب آپ تشریح کر دیجئے۔ تو خان صاحب نے کہا یہ جو قانون انگریز نے بنایا تھا اصل میں تم ہندوستانیوں کو دیکھ کے بنایا تھا، تو پشاور والوں کو، سرحد والوں کو دیکھ کے بناتا تو وہ اس میں یوں کہتا کہ جتنا کوئی وزن اٹھا سکے اتنی ہی فری ہے۔ تو انہوں نے کہا صاحب یہ غلط قانون کی تشریح کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے ایک اور کام بھی آتا ہے۔ انہوں نے دونوں بیگ نیچے رکھ دیے اور ہاتھ اٹھایا۔ انہوں نے کہا اب بتاؤ کس کی تشریح سے؟ ان کا خاص صاحب آپ کی تشریح صحیح ہے، ہماری جان چھوڑ دیجئے، ہم باز آئے ایسی تشریح سے۔ تو یہ واقعہ اور یہ لطیفہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے جبر اور طاقت کی وجہ سے اللہ کے قوانین کی یوں تشریح کرنے لگے تو آپ بتائیے کہ خدا کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو ریلوے والے ڈر گئے بیچارے خان صاحب سے۔ ان کا صاحب وہی تشریح ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں، مگر کیا دنیا میں کوئی بھی عقل مند اسے تسلیم کرے گا کہ ریلوے کے قانون میں 15 کلو ہے اور وہ کہتے ہیں اس کی شرح یہ ہے 15 کلو، اس لیے کہا تھا کہ ہندوستانی 15 کلو ہی اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ہم پٹھانوں کو دیکھتے تو قانون اور ہوتا۔ اس لیے ضالین کا ترجمہ جب کریں گے یہاں پر تو یہ کہیں گے کہ نہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ گمراہی جو ہے اور جو اللہ کا غضب ہے، ان دونوں میں کون مراد ہے؟ جس طرح آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالی کے انعامات جن بندوں پہ ہوئے اس کی مثالیں دی گئی تھی، جن پہ اللہ کا غضب ہوا اس کو بھی مثال سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی کا غضب ہوا ان پر، بلکہ اس سے پہلے ایک تشریح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مغضوب تھے اور جو ضالین تھے دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ جن پہ اللہ کا غضب ہوا وہ بھی گمراہ تھے اور جو گمراہ ہیں وہ تو تھے ہی تھے۔ مفسرین کرام نے جتنا کچھ لکھا ہے اس کا بہت اچھا خلاصہ یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کو ہدایت کی راہ معلوم تھی
اور جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کی راہ کو نہیں اپنایا، وہ خدا کے غضب کا شکار ہوئے۔ اور جن کو اللہ کی راہ معلوم ہی نہیں تھی اور وہ پھر اپنے نفس کی اتباع میں گمراہ ہو گئے، وہ ہیں ضالین۔ تو جو مغضوب ہے وہ دوہرا گمراہ ہے، اس پر دوہری فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ ایک ہی تو اسے علم تھا، پھر جان بوجھ کر گمراہ ہوا، اور دوسرے ان پر کہوی ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے، یا جو بھی گمراہی کے اسباب تھے ان کو صحیح علم نہیں تھا۔ تو مغلوب تو وہ ہوئے جنہیں سب کچھ معلوم تھا اور جان بوجھ کر ایسی گمراہی کی باتیں کرتے رہے، اور یہ وہ ہیں جو یہودی ہیں۔ اللہ کی کتابیں ان کے سامنے تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے تھے، آتے رہے، مسلسل سمجھاتے رہے، اور جان بوجھ کے خدا کے احکامات کو انہوں نے بگاڑا۔ یہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، یہ تھے مغضوب۔ اور ان یہودیوں کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ مغضوب سے مراد یہاں یہودی ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرتے رہے، مگر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مراد صرف یہودی ہی ہیں۔ قیامت تک جو انسان، جو گروہ، جو معاشرہ جان بوجھ کے خدا کے احکامات کو پتہ بھی ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کے باوجود اس حرکت کا ارتکاب کرتا ہے، وہ خدا کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ تمام وہ علماء اور سارے وہ مولوی جنہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے، جنہیں پتا ہے کہ سچائی کیا ہے، اس کے باوجود تعصب، حسد، کینہ، بغض کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کے اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں محض دنیا کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، وہ سب اللہ کے اس غضب کا شکار ہیں۔ سلف صالحین نے رحمہم اللہ اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ تمام علماء سوء، وہ برے علماء جنہیں حق کا پتہ ہے اس کے باوجود وہ چھپاتے ہیں اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہیں، وہ اس میں داخل ہیں۔ اور وہ جنہیں نہیں معلوم اور کسی چیز کی محبت میں، کسی کی تعظیم میں حد سے بڑھ گئے، حتیٰ کہ کفر شرک کا ارتکاب کیا، وہ ہیں ضالین۔ مثلاً عیسائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے متعلق فرمایا، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جتنے عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایسے گمراہ ہوئے کہ انہیں اللہ تعالی کی خدائی میں شریک کیا۔ اور سلف صالحین رحمہم اللہ کہتے تھے کہ جتنے صوفی بغیر علم کے ہیں اور جتنے صوفی بغیر کتاب و سنت کے اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب کے سب ضالین میں شامل ہیں۔ اپنے شیخ کی تعظیم میں حد سے بڑھ جانا، اپنے شیخ کی قبر کو مسجد کی طرح معظم جاننا، بار بار حاضریاں دینا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ ضالین، گمراہی کی طرف لے جانے والی، اور وہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ کسی اور کی قبر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ دن میں ایک دن میں 100 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہو کے سلام پیش کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں سلام پیش کرتے تھے، پھر مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچتے تھے، پھر محبت ایسی غالب آتی تھی کہ جوتے پہننے کے بجائے پھر لوٹ جاتے تھے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ سو کوئی یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر
قیاس کیا جا سکتا ہے تو یہ قیاس فاسد ہے، باطل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت کر کے ان کی طرف سفر کرنا مدینہ طیبہ کے لیے صاحب فتح القدیر نے، فقہائے احناف نے مستحب لکھا ہے. سو وہ لوگ جو جان بوجھ کر سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی بدعملی کرتے ہیں وہ ہے غضب. اور وہ جنہیں علم نہیں ہے، گہرا جرم ہے، وہ ہیں ضال. اور جیسی مثالیں دی گئی تھی کہ اللہ نے جن پہ انعام فرمایا، ایسی ہی اس کی مثالیں بھی کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور اللہ تعالی کا غضب ہوا ان انسانوں پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کفر کی راہ اختیار کی. حدیث میں آیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ فرماتے تھے، اسد الغابہ میں ان کے حالات میں آیا ہے، جو کہتے تھے میں اور ایک میرا دوست تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا تم دونوں میں سے ایک میری نبوت میں شرک کرے گا اور اسی پر مرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں تو اتنا پریشان ہوا کہ کس کی موت کفر پہ ہوگی اور کون شرک فی النبوت کا مرتکب ہوگا، یہاں تک کہ وہ جو میرا دوست تھا مسیلمہ کذاب کے پاس چلا گیا اور اس نے جا کے مسیلمہ کذاب کی نبوت کی تصدیق کی اور ختم نبوت کا انکار کیا اور مر گیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے پھر مجھے اطمینان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ میرے متعلق نہیں تھا، اس کے متعلق تھا. سو یہ بات اللہ کا غضب اس پہ ہوا، ایسے لوگ ان پہ غضب ہوا خدا کا. اسی وجہ سے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، تو آپ کہیں گے کہ یہ میرے صحابی ہیں، اور فرشتے مار کے پیچھے انہیں ہٹا دیں گے حوض کوثر سے اور عرض کریں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں آپ کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے حالات بدل لیے تھے، کیا کرتوت کیے تھے. اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہوا. متعدد لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا. ان پر غضب ہوا جنہوں نے بغداد کی خلافت کو تار تار کیا. انہیں پتا تھا کہ خلافت مسلمانوں کے لیے اللہ کی نعمت کبریٰ ہے اور انہوں نے اس خلافت کو توڑا. اسی لیے تاتاری خلیفۃ المسلمین کے قتل پہ گھبرا رہے تھے. تو توسی جو وزیر اعظم تھا اس نے تاتاریوں سے کہا کہ قتل کرو مستعصم کو. انہیں کہا ہم ڈرتے ہیں کہ اس خون سے کوئی آفت نہ آ جائے. تو اس نے کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خون زمین پہ گرا تھا، اس سے کوئی آفت نہیں آئی، خلافت ٹوٹنے سے کون سی آفت آ جائے. اور انہوں نے امیر المومنین کو شہید کیا، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. اس صدی میں جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا بظاہر قرائن اور احوال جو بتاتے ہیں وہ بھی بہت سے لوگ تھے. آخرت کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کسی انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اللہ جانتا ہے. مگر جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان میں جو لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، آج کل ہمارے ملک میں بہت سے نوجوان ان کے نام پہ سوسائٹیز بنا رہے ہیں. جس پہ خدا کا غضب نازل ہوا وہ ترکی کا اتاترک کمال پاشا تھا. ہمارے نوجوان اس کے نام پہ آہستہ آہستہ سوسائٹیز بناتے ہیں،
رفتہ ہوئے جا رہے ہیں کہ وہ ہیرو تھا. اور کسی کو پوچھ لیجئے کھڑا کر کے کہ صاحب جن کو آپ ہیرو بنانے لگے ہیں آپ کو معلوم ہے صاحب کون تھے؟ آپ نے اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. 1881 میں وہ پیدا ہوئے. علی رضا ان کے والد کا نام تھا اور بچپن سے وہ سیکولر اسکول میں رہے اور ان کی ساری تعلیم اس نظام میں ہوئی کہ سیکولرزم ہونا چاہیے. اور 1895 میں وہ ملٹری اسکول میں گئے اور ان کے انتہائی قریبی دوست علی فیتھی انہیں ملے اور ان لوگوں نے یہی پلان طے کیا کہ ہمیں ترکی میں کسی بھی طرح لادینیت کو رائج کرنا ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر CUP اس سے تعاون کرنا شروع کیا. CUP ایک تنظیم تھی اور یہ تنظیم CUP کیا کرتی تھی یہ ان سے پوچھئے جو اتاترک کمال پاشا کے مداح ہیں کہ آپ نے کبھی پڑھا بھی ہے کہ وہ شخص کون تھا کیا کیا. جب انہوں نے اپنے پروگرام میں کامیابی حاصل کی اور ترکی پر ان کا قبضہ ہوا تو 3 مارچ 1924 کو انہوں نے خلافت توڑ دی. وہ خلافت جو 1450-52 سے چلی آ رہی تھی 1924 میں پہنچ کے مسلمانوں کی رہی صحیح آبرو کا انہوں نے تار تار کر دیا. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ترکوں کی نادانی بھی دے کہ ترکوں نے کیا کیا. اور پھر انہوں نے 6 نکات پہ مشتمل پروگرام اپنی قوم کو دیا. انہوں نے کہا کہ ریپبلکنزم ہم قائم کریں گے, نیشنلزم قائم کریں گے, پاپولزم قائم کریں گے, اسٹیٹزم ہوگا, سیکولرزم ہوگا اور ریولیوشن ہوگا. یہ باتیں جو آپ سے کہی جا رہی ہیں اسی شخصیت اور اس کے کام پر ہزاروں صفحات پڑھنے کے بعد کہی جا رہی ہیں. کم سے کم بھی بلا مبالغہ 5000 صفحات سے زیادہ اس پوری تحریک کو پڑھنے کے بعد کہی جا رہی ہیں. تو سوچنا ان کو چاہیے جنہوں نے اس آدمی کے بارے میں جس پہ خدا کا غضب نازل ہوا 4 حرف نہیں پڑھے اور 200 صفحے کی کتاب نہیں پڑھی اور وہ کہتے ہیں کہ اتاترک کمال پاشا ہیرو تھا. انہوں نے 3 مارچ 1924 کو خلافت توڑی اور 8 اپریل کو انہوں نے کہا ملک میں جتنی اسلامی قوانین ہیں سب منسوخ ہیں, اسلامی قوانین کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. مذہبی عدالتیں انہوں نے ختم کر دیں اور قضاء کا وہ نظام جو برس سے چلا آ رہا تھا اور حنفی فقہا اور قاضی تھے سب کو انہوں نے بیک قلم برطرف کر دیا. 1925 میں ترکی میں قانون نے بنایا کہ سر کا ڈھانپنا منع ہے عورتوں کے لیے, ہر عورت آزاد پھرے گی بغیر سر ڈھانپے. یہ اس سیکولرزم کی تشریح ہے جو ترکی میں رائج کیا گیا. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے. چند ایک کتابیں جو ہر شخص کو پڑھنی چاہیے ان میں ابن خلدون کا مقدمہ. ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جس قوم میں رسپانس جواب ختم ہو جاتا ہے وہ قوم مری ہوئی ہوتی ہے, وہ زندہ نہیں ہوتی. ترکوں کی قوم مر گئی تھی جس دن ان کی مذہبی عدالتیں ختم کر دی گئی, پورے ملک سے بیک قلم اسلام کا قانون معطل ہو گیا اور قوم نہیں اٹھی نہیں بولی تو مرے ہوئے تو تھے. 1925 میں انہوں نے قانون جاری کیا ترکی میں کوئی عورت دوپٹہ نہیں لے سکتی.
اور انہوں نے اس کے ساتھ 1925 میں یہ قانون بنایا کہ مذہبی تنگ نظری کو مجھ سے ختم کر دیا جائے. سوچنے کی بات ہے کہ مذہبی تنگ نظری ختم کر دی جائے تو جو تنگ نظری دوسری طرف ہو اس کو کون ختم کرے؟ اگر مذہبی تنگ نظری یہ ہے کہ مذہب والے کسی کھلے سر کی عورت کو برداشت نہیں کرتے تو دوسری طرف بھی تو تنگ نظری ہے کہ وہ دوپٹے اور برقعے والی خاتون کو برداشت نہیں کرتے. اگر مذہبی تنگ نظری یہ ہے کہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی زمین پہ عدل قائم ہو تو دوسری طرف بھی تنگ نظری ہونی چاہیے کہ وہ کہتا ہے زمین پہ میری حکمرانی قائم. جس چیز کا تانا دوسرے کو دیا جاتا ہے سوچنا چاہیے خود ہم اس میں تو نہیں. 1923 میں انہوں نے شادی کی، ویسٹرن ایجوکیٹڈ خاتون تھی، اور انہوں نے قوم کو بتایا کہ میں نے لطیفی سے شادی اس لیے کیا کہ یہ ویسٹرن ایجوکیٹڈ ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اسی طرح پڑھائیں گے. اور پھر 1925 میں طلاق ہو گئی، یہ بھی اسی سیکولرزم کا حصہ تھی. 34 میں انہوں نے قانون بنایا کہ پارلیمنٹ میں خواتین کو برابر کی بنیاد دی جائے گی. اور 24 میں جب اسلامی قوانین کو انہوں نے ختم کیا تو اسلام سے اتنا بعد، اتنی دوری کہ کوئی قاضی نہ رہے، کوئی شیخ الاسلام نہ رہے. ظاہر القوصری رحمہ اللہ جیسی شخصیت مصر چلی گئی، اور پھر پورے ملک میں سن 26 میں ٹھیک جرمنی میں جو کمرشل کوڈ کا قانون تھا نافذ، انہوں نے لے لیا، اس کے ایک شوشے اور ایک کاموں میں انہوں نے ترمیم نہیں کی. سوئٹزرلینڈ سے انہوں نے سول کوڈ منگایا، ترکی میں وہ نافذ کیا گیا. اٹلی سے انہوں نے پینل کوڈ منگایا، وہ نافذ کر دیا گیا. یہ سب وسعت ظرفی ہے. اسلام تنگ نظری کا سبق دے رہا تھا، اور یہ وسعت نظری تھی کہ گھر کا کھانا اور گھر کا پلاؤ وہ اندول دیا جائے اور دوسروں کے در پہ بھیک جا کے مانگی جائے کہ دال ملے. اور پھر انہوں نے تعدد ازواج پر پابندی لگائی کہ کوئی شخص ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، اور صرف قانون میں یہ لکھا، اتنی ترمیم کی کہ نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، سماجی معاہدہ ہے، اس کا مذہب سے کچھ تعلق نہیں. اس سوشل کانٹریکٹ کے تحت ترکی میں فرض کیجیے یاسمین نام کی عورت تھی تو وہ ایک ڈیوڈ عیسائی سے نکاح کر سکتی تھی، کوئی حرج نہیں. جس شخص کو ہیرو بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان اتاترک کمال پاشا کو، وہ سوچ لیں کہ اگر ہیرو یہی بنیں گے اور اسی پہ قوم میں چلنا ہے تو آج سے 15 سال بعد ان کی بیٹی یاسمین اگر لاجپت رائے ہندو سے شادی کر لی تو پھر حرج کیا ہے؟ اگر انہیں کی بیٹی، جو لوگ بھی اتاترک کمال پاشا کو ہیرو کہتے ہیں، بغیر پڑھے لکھے، ان میں سے کسی کی بیٹی نے بھیجا سردار جگجیت سنگھ سے شادی کر لو، سوشل کانٹریکٹ ہے نا، پھر کیا حرج ہے؟ پھر یہ دو قومی نظریہ اور ہم مسلمان ہیں اور دوسرے کافر ہیں. اور یہ حد ہو گئی. سن 28 میں انہوں نے سارے عربی رسم الخط کو ترکوں سے ختم کر دیا اور ان کا ترکوں میں آئندہ سے رومن خط ہوگا. اور نتیجہ یہ کہ اس حکم سے تعلیم کا نظام جو بدلا ہے تو اب تک ترکوں کے کتب خانے بس کتابیں رہ گئی ہیں اور ان میں کوئی نوجوان کتاب و سنت کو عربی میں کسی چیز کو پڑھنے کے قابل نہیں رہا. یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ 10 نومبر 38 میں 57 سال کی عمر میں اللہ کا غضب ہوا اور وہ شخص دنیا سے چلا گیا. ورنہ سوچنا چاہیے کہ یہ سیکولرزم کہاں تک پہنچاتا اور یہ باتیں کیا ہوتی. یہ ہے اللہ کا غضب. اور اگلی مثال ضالین، تو جو گمراہ ہوئے اس میں
ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا گمراہوں کی ایک قسم تو وہ ہے جن کو علم تھا، اس کے باوجود گمراہ ہوئے. اس کی ایک مثال بھی آپ سے عرض کی. ایک مثال انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو آئندہ عرض کریں. اور دوسری بات وہ جن کے پاس علم نہیں تھا اور پھر وہ گمراہی پہ چلے گئے. مفسرین نے اس کی ایک تیسری قسم بھی ذکر کی ہے اور اس کو غور سے سننا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جاپان میں پیدا ہوا، چین میں پیدا ہوا، اس کے پاس اللہ کا دین پہنچا ہی نہیں، پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ میں پیدا ہوا، بالغ ہو جانے کے بعد فرض کیجیے 18 سال کی عمر میں مر جاتا ہے تو کیا وہ کافر کہلائے گا؟ کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ مفسرین نے اس پر بڑی بحث کی ہے، اور جمہور اشاعرہ اور جمہور حنفی فقہا وہ کہتے ہیں کہ اگر اس تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا تو آخرت میں اسے عذاب نہیں ہوگا. اور اس دائرے کو وسیع کیا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں. ان حضرات کا موقف یہ ہے، خاص طور پر بالذکر دونوں صاحبان کا، کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی شخص کو اسلام کا پیغام خود اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا اور وہ مر گیا تو وہ کہتے ہیں اسے کم سے کم جہنم کا عذاب نہیں ہوگا. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی کسان ہے اور وہ اٹلی کے کسی صوبے میں پیدا ہوا ہے اور اس کے پاس ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسلام کا پیغام اس تک اس کی زبان میں نہیں پہنچا، اور وہ 30 سال کی عمر میں مر گیا، 50 سال کی عمر میں مر گیا، تو اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ مسلم الثبوت حنفی فقہ کی اصول کی کتاب ہے، محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حواشی لکھے ہیں، اور انہوں نے جمہور احناف کا مسلک یہی ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے کم سے کم جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے تنگ نظر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ تو ہر آدمی جہنم میں جائے گا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جہنم اس کے لیے ہے جس انسان تک اللہ کے دین کا پیغام خود اس کی اپنی زبان میں پہنچا اور پھر اس نے انکار کر دیا. جس تک پیغام ہی نہیں پہنچا، اللہ نے فرمایا وما كنا معذبین، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں حتی نبعث رسولا، جب تک کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کریے کوچے میں کسی تک کو نہ بھیجتے. سو جب پیغام ہی نہیں پہنچا تو مکلف نہیں ہوا. اور بعض حنفی فقہا کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی کافر اس تک پیغام اگر نہیں پہنچا تو اسے کم سے کم عقلاً ایک ذات کا قائل ہونا چاہیے کہ کوئی بڑی ہستی ہے اور اس ہستی کے چلانے سے ہم چل رہے ہیں، اور اس بڑی ہستی کو وہ کسی بھی نام سے مانتا ہو، جانتا ہو، کیونکہ اللہ کی معرفت اتنی حاصل کرنا کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی بلکہ کوئی چلا رہا ہے، یہ تو عقل کا کام ہے. اس میں تو رسولوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ تو آدمی اپنی عقل سے بھی سوچے تو شعور میں آ جاتا ہے. تو بعض حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اتنی بات کا قائل ہوگا تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا. رہ کے یہ بات کہ جب جہنم میں نہیں جائے گا تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا، متعدد آراء ہیں اس معاملے میں. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی فیصلہ اس بارے میں نہیں فرمایا، اس لیے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ اس پہ سب متفق ہیں کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد درمیان کی 6 صدیوں میں تھے، ان میں ہزاروں لاکھوں ہوں گے جن تک کوئی نبوت کا پیغام نہیں پہنچا۔ وہ زمانہ فترت تھا، اور اس زمانے میں جتنے لوگ بھی ہوں گے جن تک پیغام نبوت کا نہیں پہنچا، کم سے کم یہ کہ جہنم میں نہیں پھینکے جائیں گے۔ جمہور اشاعرہ کا یہی مسلک ہے۔ حنفی فقہا میں متعدد اس بات کے قائل ہیں۔ اس لیے جو سوال اٹھتا ہے اور کئی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ غور سے پڑھنی چاہیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ تشریح کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات اور بھی دیکھیے کہ اللہ تعالی سے دعا کی، درخواست کی کہ اے اللہ ان لوگوں کی راہ دیجیے جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ ان کی راہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب اس کے بعد ہدایت کی جب دعا کی تو اس کے فوراً بعد آمین کا لفظ آ گیا، جو قرآن کا حصہ نہیں ہے کہ اے اللہ قبول فرما۔ آمین پہ بحث تو بعد میں عرض کریں گے، مگر ساتھ ہی اس درخواست کا جواب دیکھ لیجیے کہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے اور وہاں پر ہم نے ہدایت مانگی تھی نا، اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ھدی للمتقین، جو بچتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے ان کے لیے راہ دکھاتی ہے یہ کتاب ان کو۔ اور پھر سورہ بقرہ میں آگے چل کے فرمایا ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ سورہ فاتحہ کی ان 7 آیات میں اللہ تعالی نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے کہ نگاہ اس کی رحمت کے وصف کی طرف رہنی چاہیے، اور سب کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالی سے ہر آن ہر لمحہ ہدایت مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ ہدایت کی آخری اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس کے دین کے لیے کبھی آفات، مصائب، تکالیف، پریشانیاں، کٹھن حالات پیدا ہو جائیں تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ انسان بہت مرتبہ اپنے طبعی ضعف کی بنا پر اور کبھی بعض حالات میں گر کے جانتا ہے کہ سیدھی راہ کیا ہے، اس کے باوجود ادھر ادھر پھسل جاتا ہے۔ استقامت اور اللہ کی راہ پر قائم رکھنا مومن کے بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس استقامت کی تعریف فرمائی، یہ کہا ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے اللہ نے جو انہیں ہدایت دی تھی اس پہ۔ اس لیے یہ دعا ویسے بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ نماز میں بھی جب پڑھا جائے اس آیت کو تو صرف پڑھا نہ جائے، مانگا جائے، عاجزی سے، انکساری سے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی جائے کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ عنایت فرما۔ نماز میں سوچا جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھنی تھیں، کتنی پڑھی، دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے نا۔ تو پوری کوشش کر کے سورہ فاتحہ میں جب اس آیت پر پہنچیں تو دعا ہی کے انداز سے مانگیے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں 1-2 چیزیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ سے عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔